سے روشن ہر ولی کا رنگ ہے، جس کو دیکھا ایک نظر میں رنگ دیا، تیری آنکھوں میں علی کا رنگ ہے۔ رنگ تو سب اچھے ہیں عیسیٰ، مگر سب سے اچھا مہر علی کا رنگ ہے۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں درجہ ثانیہ سے ثالثہ سے محمد اعجاز قبلہ بابو جی کی سیرت طویل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دلوں میں ہے دلا تیری، نگاہوں میں ضیا تیری. دلوں میں ہے دلا تیری، نگاہوں میں ضیا تیری. بشر کی زندگی میں ہے روشنی ہے خدا تیری. اور زبان پورے نہیں کرتی تقاضے تیری مدحت کے، اور زبان پورے نہیں کرتی تقاضے تیری مدحت کے. کہیں پہ ختم ہوتی ہی نہیں حمد و ثنا تیری. اور تجسس کی حدوں میں عقل گم ہو کر یہ کہتی ہے، تجسس کی حدوں میں عقل گم ہو کر یہ کہتی ہے، نہ کوئی ابتدا تیری نہ کوئی انتہا تیری. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعلم نوالہ واتم برہانہ کے حمد و ثنا اور مغفرت موجودات، زینت بزم کائنات، اسراپہ نور یوم نشور محمد مصطفیٰ آمد مجتبی علیہ تحیت السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اور طالب علم اور ہم مکتب ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جسے جو مجھے لمب شیئر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید اپنی پاک اور لاریب اور مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار، بے شک جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہ اس دنیا کے اندر کوئی پریشانی اور غم ہوتا ہے، نہ وہ کل قیامت کے دن پریشان اور رنجیدہ ہوں گے. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ اپنی زندگیوں کو ڈال دیتے ہیں اور اپنی خودی کو مٹا کر خدمت خلق میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر وہ جب لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے تو پھر وہ نہ اس دنیا کے اندر پریشان ہوں گے نہ کل قیامت کے دن پریشان ہوں گے. انہی محبت کرنے والے لوگوں میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جو قبلہ عالم کے اکلوتے صاحبزادے قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو لوگوں اپنوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے تو کرتے ہی تھے، مگر غیروں کے ساتھ بھی اتنی محبت کرتے کہ ایک مرتبہ ہندوؤں کو واپس جانا مشکل پڑ گیا تھا تو وہ ایک مرتبہ ٹرین میں ان کے ساتھ گئے، ان کو ٹرین میں بٹھایا اور خود آپ بذات خود کنٹرول روم میں بیٹھ کر مختلف اسٹیشنوں سے پتہ کرتے رہے کہ کوئی ان کو تکلیف نہ دے دے، کوئی ان کو اذیت نہ دے دے. وہ جب واگا سرحد پار کر چکے تھے تو اس وقت وہ مطمئن ہو کہ گھر واپس تشریف لائے. یعنی اپنوں کے ساتھ بھی اتنی زیادہ محبت کرتے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اتنی زیادہ محبت کرتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی یہ پہچان ہوتی ہے. تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اصل زندگی بھی وہی ہوتی ہے جو لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور اپنے لیے تو جو
محبت کر اپنے لیے جو جینا یہاں پر دنیا کے اندر اپنا جینا ظاہر کرتے ہیں، اپنے بنگلے گاڑیاں بناتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے. اور جو لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ان کا نام پہچان کی باقی رکھتا ہے، کل قیامت کے دن بھی ان کی پہچان باقی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ان کا نام روشن کرے گا. اسی طرح قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ مدینہ شریف میں تو ویسے جاتے رہتے لیکن ایک مرتبہ گئے تو وہ ایک مدنی صاحب تھے، ان کا استقبال کرتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ یہ مدنی صاحب میرا استقبال نہ کریں. ان کو یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ میرا کوئی استقبال نہ کرے. تو وہ ایک مرتبہ اچانک بغیر ان کو بتائے چلے گئے. تو جب وہ وہاں پر گئے تو قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص آگے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے. وہ حیران ہو کہ قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں یہاں پر تشریف لا رہا ہوں؟ تو وہ مدنی صاحب بولے کہ مجھے خود رات کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ میرے بیٹے آ رہے ہیں، اٹھ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وہ جب استقبال کے لیے آئے تو وہ اتنا حیران ہوئے کہ قبلہ بابو جی اصل یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے استقبال کے لیے اعلان نہیں کرتے، وہ اپنے استقبال کے لیے لوگوں کو دعوتیں اور اعلان نہیں کرنے دیتے، بلکہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خوابوں میں آ کر اپنے استقبال کے لیے بھیج دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کی سیرت ہوتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے نیک لوگوں کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے اپنے دل کے اندر اپنے جسم کے اوپر اس کو اتاریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے اور کل قیامت کے دن ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیجے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے ارمانوں کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و قبول فرمائے. وآخر دعوانا